قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو بہت ٹو دی پوائنٹ ارسال کیا ہے۔ جس بات کے نہ کرنے سے گزارا ہوتا تھا وہ اللہ نے بیان نہیں کی۔ آپ سورہ یوسف دیکھ لیں، کتنا قصہ جو سمجھ آ رہا ہوتا تھا وہ اللہ بیان نہیں کرتا۔ تو قرآن حکیم ایسے کلمات سے پاک ہے جس کے بغیر گزارا ہوتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سابقہ انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، اور ایک ایک نبی کا کئی بار قصہ بیان کیا ہے۔ کہیں طویل ہے، کہیں مختصر ہے، کہیں اس سے زیادہ مختصر ہے، کہیں خالی اشارہ ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ تقریباً سارے انبیاء سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور ساری امتوں سے زیادہ اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ عائشہ نہیں، سورہ خدیجہ نہیں، قرآن حکیم میں سورہ مریم موجود ہے، اس لیے کہ اس امت کی قریب ترین امت جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، اور اللہ تبارک و تعالی بیان کر کے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں دیکھو، جو غلطیاں ان سے سرزد ہوئیں ان سے تم بچ جاؤ، اور جو خوبیاں ان کی تھیں وہ تم اپنا لو۔ اور یہ کہ انبیاء کرام کو کتنی تکالیف آتی رہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کا دل مضبوط کرنا بھی مقصود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص نے تکلیف دی، آپ نے مال تقسیم کیا، کہتا ہے آپ نے عدل نہیں کیا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، پھر آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، فرمایا اصبر فإن اخی موسیٰ اوذی بأکثر من ذلک، میں اس بات پر صبر کروں گا اس لیے کہ میرے بھائی موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تکلیف آئی تھی اور انہوں نے صبر کیا تھا۔ تو انسان اپنے سے بڑی تکلیف دیکھ کر صبر محسوس کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اس بات کی پریشانی ہو کہ اس کے اگر جرابیں نہیں ہیں تو کتنے لوگ اس کو ایسے نظر آئیں گے جن کی جوتیاں نہیں ہیں، اور اگر آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آئے کہ جس کی جوتی نہیں ہے، اس کو اس آدمی کو دیکھ کر صبر مل جاتا ہے کہ جس کے پاؤں ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سابقہ انبیاء کے قصے بیان کر کے اس امت کو اور اس امت کے نبی کو مضبوط کرتا ہے، ان کے دل کو مضبوط کرتا ہے، ان کو تسلی دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ تو ان قصوں میں اللہ تعالیٰ نے عبرت رکھی ہے، یہ فضول میں بیان نہیں کیے ہیں۔ ان قصوں میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ایک جز یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو جب حضرت موسیٰ ملے ہیں، ان پر بولا نہیں جاتا، یہ قصے کم بیان کیے جاتے ہیں۔ ان قصوں سے کفریات اور شرکیات اور بدعات کو نکالا جاتا ہے اور لوگوں میں اس کو پھیلایا جاتا ہے، اس لیے لازم ہے کہ ان پر بھی بات کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرآن حکیم میں بھی یہ قصہ سورہ کہف میں موجود ہے، نصیحت فرمائی، وعظ کیا، لوگ رونے لگ گئے۔ ایک ساتھی بعد میں کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے
کہ آپ کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ بھی علم کسی کے پاس ہو؟ کہنے لگے نہیں، میرے سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں۔ یہ کوئی بڑائی اور تکبر نہیں ہے، اس لیے کہ اس علاقے کا رسول میں ہوں، اور جو رسول ہوتا ہے اس کے پاس اللہ کا علم آتا ہے، اس سے زیادہ علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی بات پسند نہیں آئی۔ فرمایا موسیٰ میرا ایک بندہ ہے، اس کو میں نے تجھ سے زیادہ علم دیا ہے۔ فوراً فرماتے ہیں اللہ اس کا راستہ بتا دے، میں اس سے سیکھوں گا۔ یہ ان کے علم کی حرص ہے، طمع ہے۔ انبیاء کرام کے پاس علم ہوتا ہے، طالب علموں اور علماء کے پاس بھی علم ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے پیغمبر کہو اللہ مال زیادہ دے دے، بلکہ یہ کہا رب زدنی علما، یہ کہو کہ اللہ مجھے علم زیادہ دے دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا، بات پسند نہیں آئی موسیٰ علیہ السلام کی۔ فرمایا میرا ایک بندہ، اس کو میں نے زیادہ علم دیا ہوا ہے۔ کہا یا اللہ اس کا راستہ بتا دے۔ اللہ نے فرمایا ایک مچھلی لے لو بھون کر کھانے کے لیے، جہاں وہ زندہ ہو کر پانی میں گھس جائے وہاں وہ میرا بندہ ہوگا۔ یوشع بن نون وہ بھی نبی تھے، ان کو ساتھ لے لیا، بعض کہتے ہیں غیر نبی تھے، بہرحال چلے گئے۔ جہاں پہ 2 سمندر ملتے تھے وہاں جا کر تھک کر آرام کیا۔ کہا کہ دیکھو بھائی، جہاں بھی یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں جائے مجھے بتانا ہے، تم نے ہر صورت میں بتانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ شاگرد نے سوچا کہ اب آرام فرما رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو کیا ہے یہ کوئی ایسی ایمرجنسی کی بات تھوڑی ہے، جاگیں گے تو بتا دوں گا۔ جاگے تو بھول گیا اور آگے چلنا شروع کر دیا۔ دوپہر کے وقت آرام شروع کیا تھا، سارا دن اور اگلی رات بھی چلتے رہے۔ صبح جب ناشتہ مانگا اور مچھلی لاؤ ناشتہ کریں تو کہنے لگے جی سوری، وہ تو مجھے بھول گیا تھا، وہ تو جہاں پر نے آرام کیا تھا وہیں پہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ کیا ثابت ہوا؟ ہاں، ثابت ہوا کہ اللہ اور نبی کے علم میں فرق ہوتا ہے۔ سوتے میں معلوم نہیں ہوا مچھلی چلی گئی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ الامر فوق الادب، حکم ماننا ادب سے بڑا کام ہے، ضروری کام ہے۔ آپ میری جوتی پکڑ کر چلنا چاہو، میں کہوں نہیں میں ہی پکڑوں گا، دے دو مجھے، یہ میرا ادب ہے کہ آپ میری جوتی پکڑ کر چلو، اور یہ میرا حکم ہے کہ مجھے دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ادب سے زیادہ ضروری امر پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ کہا تھا میرا ادب، میرا خیال نہ کرنا کہ سو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، فوراً بتانا ہے۔ ادب ہی ادب کرتے رہ گئے اور امر نہیں مانا، بھول گئے۔ تو جہاں امر ہو وہاں ادب کا خیال نہیں کیا جاتا۔ واپس آئے، فرتد علی آثارہما قصصا، واپس آئے اپنے قدموں کے نشان تلاش کرتے کرتے تاکہ راستہ نہ بھول جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر سارا ہی علم پہلے سے ما کانا و ما یکون کا علم ہوتا ہے انبیاء کو، تو پھر اپنے قدموں کے نشان دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو وہیں پہ چھوڑا ہوا تھا، وہ سوراخ جہاں سے مچھلی گھسی تھی وہ سوراخ ابھی تک باقی تھا۔ یہ اللہ ہے، یہ قدرتوں والی ذات ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لوگ کہتے ہیں قدرت نے یہ کر دیا، قدرت نے وہ کر دیا، یہ غلط انداز ہے۔ قدرت کچھ نہیں کرتی، اللہ کرتا ہے، وہ اس کی قدرت ہے۔ یہ نیچری ایک مذہب ہے، نیچرلسٹ، جو کہتے ہیں کہ قدرت ہی رب ہے،
قطعاً ایسا نہ کہا کرو کہ قدرت کے نظارے دیکھو، کہا کرو اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھو۔ قدرت نے یوں کر دیا نہیں، اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ یوں کر دیا۔ اللہ چاہے تو بہتے سمندروں کو روک دے، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دونوں طرف سے پانی پہاڑ کی طرح بلند ہو چکا ہے اور آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، 12 راستے اللہ نے بنائے، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کے 12 گروپ تھے ان کی فوج کے، اور 12 راستے بنائے، اور جہاں صدیوں سے سمندر چل رہا تھا وہاں زمین بھی خشک کر دی میرے مولا نے۔ ادھر بھی پانی ہو ادھر بھی پانی ہو، نیچے رہے تو خشک ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو چلتے سمندروں کو تھام لیتا ہے۔ اسی رب نے اس سوراخ کو بند نہیں ہونے دیا۔ نشانی دیکھ کر آئے تو وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام، اوپر کپڑا لیا ہوا ہے، کچھ پاؤں کے نیچے کچھ سر کے نیچے، اور اوپر چادر ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم۔ کہتے ہیں میرے علاقے میں سلام لینے والا کہاں سے آ گیا؟ کون ہو تم؟ موسیٰ ہوں۔ بنی اسرائیل کے نبی ہیں؟ جی وہی ہوں۔ ہاں کیسے آئے ہو؟ کہا جی مجھے رب نے بتایا آپ کے پاس علم ہے، وہ میں حاصل کرنے آیا ہوں۔ کہنے لگے آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے، آپ نہیں کر سکو گے۔ کہنے لگے جی میں انشاءاللہ کروں گا۔ کہا پھر ٹھیک ہے، میں جو کچھ بھی کروں، جو کچھ بھی کہوں، سوال نہیں کرنا، چپ رہنا۔ اور سناؤ، اتنے میں ایک چڑیا آئی اور جلدی سے پانی سے چونچ میں تھوڑا سا پانی لے کر نکل گئی۔ فرمانے لگے میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا یہ چڑیا سمندر سے پانی لے گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں رب اور اس کے رسول میں، سامنے آمنے لکھتے ہیں، ادھر اللہ ادھر رسول، ادھر نبی ادھر اللہ، برابر کی ذات، نعوذ باللہ۔ چل پڑے، اب یہ کشتی گزری، اس نے ان کو ہاتھ دیا، روک لیا، اس میں بیٹھ گئے۔ لو جی کرایہ دو۔ وہ کہنے لگے جی آپ تو ہمارے بزرگ ہیں، ہم تو آپ سے کرایہ نہیں لیں گے، اور یہ آپ کے مہمان ہیں، نہ ہم ان سے کرایہ لیں گے۔ چلتے چلتے آگے اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور کشتی کو توڑنا شروع کیا۔ اب کشتی میں ہو، ہر طرف پانی ہو، اور اس کو ایک شخص توڑنے لگ جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک تو انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، اور بجائے اس کے کہ ان کی خیر خواہی کریں، آپ ان کی کشتی توڑنے لگے اور ساتھ ہمیں بھی ڈبونا ہے۔ ہمارے جو تیراکی کے انسٹرکٹر ہیں مجھے کہنے لگے کہ ہم صرف طالب علموں کو سکھاتے ہیں، استادوں کو نہیں سکھاتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا استاد سیکھتا نہیں، وہ استاد ہی رہتا ہے، طالب علم سیکھتا ہے۔ اب خود نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور شوق سے علم حاصل کرنے آ بھی گئے ہیں، مگر طبیعت تو وہی جلالی ہے نا۔ کہا بھی یہ دیکھو آپ خامخواہ اس کو توڑ رہے ہو، ہمیں ڈبونا ہے کیا؟ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا۔ تو کہنے لگے میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ بولنا نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا بھول گیا، اب نہیں بولتا۔ آگے نکلے، خشکی پر آئے، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، ایک نہایت خوبصورت بچہ، نہایت ذہین بچہ، اس کو پکڑا اور چھری نکالی، ذبح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی تو گناہ اللہ تعالیٰ لکھتا نہیں ہے، پھر اس نے کوئی کیا بھی نہیں ہے، اور آپ نے اس بچے کو پکڑ کے ذبح کر دیا ہے۔ فرمانے لگے میں نے آپ سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں۔ کہنے کہ اچھا ایک موقع اور دے دو، اگر میں پھر بولا تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں چلتا۔ آگے نکلے، بھوک لگی ہوئی تھی، ایک بستی میں پہنچے،
وہاں جا کر ان سے کہا بھوک لگی ہے، مہمان ہیں، مسافر ہیں، کھانا دو۔ انہوں نے کہا کوئی کھانا وانا نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ واپس آنے لگے تو ایک دیوار گرنے جا رہی تھی، پرانی بوسیدہ ہو چکی تھی، اس کو دھکا دے کر گرا دیا اور کہا موسیٰ بھائی آؤ اس کو ذرا بنا دیں۔ اس کو بنانا شروع کیا، دیوار مکمل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ مفت میں کھانا نہیں دیتے تو کم از کم اپنی مزدوری تو لے ہی سکتے ہیں، ہم نے آخر کام کیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ یہ آپ پھر بول پڑے ہیں، اس لیے اب ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہوگا، لیکن وہ جو 3 کام ہم کیے ہیں اس کا ہم آپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ پہلی جو کشتی کی بات ہے، میں نے اس لیے توڑی تھی کہ آگے ایک بادشاہ کا علاقہ ہے، وہ ہر اچھی کشتی کو قابو کر لیتا ہے، ٹوٹی ہوئی کو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے ہمارے جمہور وزیر اعظم ایسا کرتے ہیں نا، جلسہ ان کی اپنی پارٹی کا ہوتا ہے، گاڑیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں، لاہور سے پنڈی جانا ہے تو کمزور گاڑی تو نہیں جائے گی، تو اچھی اچھی پکڑ رہے ہوتے ہیں، ٹوٹی ٹوٹی چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا میں نے اس لیے توڑ دی تھی کہ اس کو وہ چھوڑ دیں اور بعد میں جا کر کے وہ تختہ پھر لگا لیں گے۔ اس سے بہت مسائل نکلتے ہیں، اس سے بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس سے بہت نکتے نکلتے ہیں۔ کتنی بار ہمیں زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، کوئی کہتا ہے موبائل دے دو ورنہ گولی مارتا ہوں، کیا کرے گا؟ چھوٹی تکلیف برداشت کرے گا بڑی سے بچنے کے لیے۔ کوئی کہتا ہے کلمہ کفر کہو ورنہ گولی مارتا ہوں، اگر وہ عزیمت پر رہے کلمہ کفر نہ کہے شہادت پالے، اور اگر وہ چاہے کلمہ کفر کہہ کر اللہ سے بعد میں معذرت کر لے۔ بڑے بڑے مقاصد کے لیے، بھیس بنانے کے لیے داڑھی بھی کاٹنی پڑتی ہے۔ مجاہدین کو بیس بدلنے کے لیے، پورے مجاہدین کے راز محفوظ کرنے کے لیے کئی ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں۔ آپ سب کو نفلی عمرہ کرنے کے لیے فوٹو بنانی پڑتی ہے۔ نفلی عمرہ ہے، مجبوری تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ عمرہ آپ کر چکے ہیں، پہلے حج بھی کر چکے ہیں، اب کوئی مجبوری نہیں۔ اور تصویر حرام ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں وہ بڑا کام ہے اور یہ اس سے چھوٹا ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ لمبے سفر پر جاتے ہیں، موٹر وے پہ آپ کی تصویر بنا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں مجبور ہوں، میں تو نہیں، مجبوری کیا، آپ نہ جاؤ، نہ جاؤ، مجبوری نہیں ہے، یہ مصلحتیں ہیں۔ بڑی مصلحت کو دیکھتے ہوئے چھوٹی مصلحت کو قتل کیا جاتا ہے ہمیشہ۔ بہت زیادہ مثالیں اس کی موجود ہیں شریعت اسلامیہ میں۔ تو انہوں نے جیسے کہتے ہیں کہ موت سے ڈرا کر بخار پر راضی کر لیا جاتا ہے، جماعتیں اسی طرح چل رہی ہوتی۔ پاکستان FATF کے ساتھ کیسے چل رہا ہے، IMF کے ساتھ کیسے چل رہا ہے، امریکہ کے ساتھ کیسے چل رہا ہے۔ وہ کہتا تھا میں انڈیا کو بیس بنا کر افغانستان اور پاکستان پر حملہ کروں گا، یہ موت تھی۔ موت سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا نہیں، پاکستان کو بیس بنا کر افغانستان پر حملہ کرو۔ پاکستان کے بیس دے دیے، سڑکیں دے دیں، تاکہ اندر کھاتے مجاہدوں کا تعاون کر کے اس کا کام تمام کریں گے۔ اور آج آسمان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، پوری کائنات کے لوگ اس پر شور کر رہے ہیں، تجزیے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو دھوکہ دیا۔ موت سے بچنے کے لیے بخار کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ ایگزامپل اور مثالیں ہمیں آج کی دنیا میں بھی مل جائیں گی، تاریخ اسلام میں بھی مل جائیں گی، شریعت اسلامیہ میں بھی مل جائیں گی۔ تو انہوں نے اس وجہ سے وہ تختہ توڑا تھا۔ جہاں تک بچے کا تعلق ہے، فرماتے ہیں وما فعلتہ عن امری، یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا بچہ
بڑا ہو کر ابو جہل بننے والا ہے. آخر ابو جہل بھی تو کبھی بچہ تھا نا, ابو جہل بھی تو کبھی مودی تھا نا, مودی بھی کبھی بچہ تھا نا. تو کس نے بڑے ہو کر کتنا نقصان دہ ہونا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے دو علم ہیں, ایک علم تجریبی اور ایک علم ذاتی. ہر بندے کے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ایک پرنسپل ہے, پرنسپل جانتا ہے یہ بچہ ہمیشہ لیٹ آتا ہے, ہمیشہ سب کو یاد نہیں کرتا, اس نے بالکل کامیاب نہیں ہونا, مگر اس کو وہ فیل لوگوں کی لسٹ میں نہیں ڈال سکتا جب تک پیپر میں نہ بیٹھے اور واقعتاً فیل نہ ہو. ہاں نا, اس کا ذاتی علم بتا رہا ہے کہ یہ فیل ہے, مگر تجربے کا علم ابھی تک نہیں آیا. وہ پیپر میں بیٹھے گا, حاصل ہوگا, صرف اس لیے کہ اس کے ابے کو مطمئن کیا جا سکے کہ دیکھو پیپر دیے, کچھ نہیں لکھا ہے اس نے. اگر وہ خود کر دے گا فیل تو اس کا ابا ناراض ہوگا. تو رب ذوالجلال والاکرام کا بھی ایک علم ذاتی ہے, وہ جانتا ہے کون کون جہنمی ہے کون کون جنتی ہے, جانتا ہے وہ. مگر جنتیوں کو پکڑے جنت میں ڈال دے, جہنمیوں کو پکڑے جہنم میں ڈال دے, ان کا امتحان نہ ہو, تو یہ اس کے حکمت کے تقاضے کے خلاف ہے. چاہے تو ایسا کر سکتا ہے. ایک بچے کے بارے میں اس نے اس طرح کر لیا کہ جس کے بارے میں پتا تھا کہ بعد میں بڑا ہو کر سرکش بنے گا, اس کو بچپن میں کٹوا دیا. یہ اللہ نے کیا, حضرت خضر کے ذریعے کیا. اور جب ٹی ٹی پی والوں نے, اور کون سی لڑکی تھی, ملالہ پہ حملہ کیا, وہ بھی کہتے ہیں ڈرامہ ہی تھا, لیکن جب حملہ کیا تو انہوں نے دلیل یہ آیت دی تھی کہ دیکھو حضرت خضر نے بھی تو بچپن میں بچہ مار دیا تھا نا, مطلب تمہیں کس نے خضر بنایا بھائی, تمہارے پاس وہی کہاں سے آتی ہے. تو یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہمارے لیے. وہ ایک واقعہ ہے, رب ذوالجلال کا علم ہے, اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, اور اس کو نافذ کرنے والے حضرت خضر علیہ السلام. اور اس کے بعد کہا جو دیوار تھی, یہ دو یتیم بچے تھے اور ان کے والدین بڑے نیک تھے, یہ گر جاتی تو ان کا خزانہ نکل جاتا اور لوگ لوٹ لیتے, بچے چھوٹے. ہم نے دیوار بنا دی ہے, جب تک دیوار دوبارہ گرنے کے قابل ہوگی بچے بڑے ہو چکے ہوں گے. ان کے ماں باپ بڑے, وہ کان ابواہما صالحان, ان کے والدین نیک تھے. تو ثابت ہوتا ہے والدین کی نیکی کا بچوں کو فائدہ ہوتا ہے, اور والدین کے گناہ کا بچوں پر اثر ہوتا ہے. والدین کی نیکی کا بچوں کو فائدہ ہوتا ہے, اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے. والدین کے گناہ کا بچوں پر برا اثر ہوتا ہے. ایک تو تربیت کا اثر ہوگا, تو سیدھی سی بات ہے, والدین گناہ کریں گے تو بچوں پر برا اثر ہوگا. لیکن حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ کو گودی میں لے کر آتی ہیں, لوگ کہتے ہیں تیری شادی نہیں ہوئی, بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ اس وقت انہوں نے ایک جملہ بولا, ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. نہ تیرا باپ کوئی برا تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی, تو اس طرح کی کہاں سے آ گئی؟ اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ماں باپ اس طرح کے ہوں تو اس کا خمیازہ بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے. تو والدین کی نیکی کی وجہ سے ان کے بچوں کے خزانے کی حفاظت کی حضرت خضر علیہ السلام نے. اس میں بڑی بحثیں ہیں. انہوں نے کھانا مانگا, کیوں مانگا, مانگنا جائز ہے نہیں جائز ہے, دینا ضروری ہے یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مہمان کسی کے گھر آ جائے, ان پر لازم ہے کہ اس کو وہ محلے پر کہ ان کو کھانا دیں. اگر وہ ان کو کھانا نہیں دیتے وہ زبردستی ان سے لے سکتے ہیں, یہ مہمان کا حق ہے. لیکن یاد رکھو تکلفات اس سے مراد نہیں ہیں. بس ٹھیک ہے, جیسے آپ کی سمجھ میں آتا ہے, جس معیار کا آپ دے سکتے ہیں, مہمان کو کھانا دینا چاہیے. 3 دن تک اس کا آپ کے گھر میں یا آپ کی مسجد میں رہنے کا حق بھی ہے, رہ سکتا ہے. تو عزیز بھائیوں, حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں کیونکہ کہتے ہیں یہ مجھے اللہ نے بتایا ہے.
وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس کو اپنی طرف سے علم دیا ہوا تھا، ان کے پاس علم تھا۔ اور یہ ان کے پاس اس زاویے کا علم حضرت موسیٰ سے زیادہ ہے، مگر اوور آل حضرت موسیٰ کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ کسی ایک جانب کا علم ان کے پاس ہے زیادہ، لیکن وہ بھی رسول ہیں، برگزیدہ اولو العزم رسول ہیں، ان کے پاس بھی بہت زیادہ علم ہے، وہ ان سے افضل نہیں ہو سکتے۔ اور آج کل لوگ حضرت خضر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ پانیوں میں رہتے ہیں، جہاں سے پانی گزرا ہو پل کے اوپر سے گزریں تو وہاں پہ خضر علیہ السلام سے دعا مانگتے ہیں، ان سے رب کو چھوڑ کر ان سے مانگتے ہیں، اور وہاں سکے پھینکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا صدقہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے نام کا صدقہ شرک ہے، اور سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں، ان کے ابھی تک زندہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی صحیح روایت دلالت نہیں کرتی کہ وہ زندہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور مسلم میں فرماتے ہیں، اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے فرمایا ما من نفس منفوسۃ علی وجہ الارض، اس وقت جو بھی زندہ ہے زمین پر 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث کے تحت وہ زندہ اگر ہوتے بھی تو نہیں ہیں، وہ عہد نبوت میں بھی زندہ نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی آئے، جس طرح سب نبی چلے گئے وہ بھی چلے گئے، ان کو آج ہم اللہ کے مقابلے میں اور ان سے علم حاصل کرنا، مجھے خواب میں آ کر حضرت خضر نے یوں کہا ہے، یہ شیطان لوگوں کی عقلوں کے ساتھ کھیلتا ہے، جو شکل چاہے بنا کر آ جائے، کہے میں خضر ہوں، کہہ سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے واقعتاً دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ یہ بات درست ہے، لیکن شیطان کسی اور کی شکل بنا کر نبی ہونے کا دعویٰ تو کر سکتا ہے نا، اور آپ کیسے پہچانو گے وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ صحابہ کرام نے دیکھا تھا، وہ تو پہچان سکتے تھے، اس لیے لوگوں کی عقلوں کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے، کبھی خضر بن کر، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی عبد القادر جیلانی بن کر، اور وہ ان کو آڑے تیڑے حکم دے کر کفر اور شرک پر لگاتا ہے۔ شریعت وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، حلال وہ ہے جو وہ حلال بتائیں گے، حرام وہ ہے جو وہ حرام بتائیں گے، ثواب وہ ہے جس کو وہ ثواب بتائیں گے، گناہ وہ ہے جس کو وہ گناہ بتائیں گے۔ خوابوں سے شریعت ثابت نہیں ہوتی۔ تفسیر بہت بڑی ہے آلوسی کی، اس میں لکھا ہے حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے رب سے روایت بیان کی، بات ہی ختم ہو گئی، میرے دل نے میرے رب سے روایت بیان کی۔ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ علم ہے جو حضرت خضر کے پاس تھا، وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی طرف سے اس کو علم دیا ہوا تھا۔ تو بولے وہ علم، اس کا نام ہی من لدنا سے لدنی علم رکھ دیا، وہ لدنی علم ہے اور وہ سینہ بسینہ آتا ہے، اور وہ ہمارے پاس ہے۔ ایک طریقت ہوتی ہے اور ایک شریعت ہوتی ہے، تمہارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس طریقت ہے، ہم طریقت والے ہیں، اور ہمارے پاس جو سلسلے ہیں وہ اس طرف کو جاتے ہیں۔ اچھا بھئی، جب تمہاری طریقت شریعت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور طریقت اگر حضرت خضر علیہ السلام کی ہے، تو تم مسلمان کس طرف ہو گئے؟ مسلمان تو وہ ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو مانتا ہو۔ اور اگر حضرت خضر عہد نبوت میں زندہ تھے تو انہوں نے آ کر کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے انبیاء کرام، اگر تمہاری نبوت اور رسالت کا تاج موجود ہو اور لوگ آپ کی بات مان رہے ہوں، پھر میرا آخری نبی آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب نے اس پر ایمان لانا ہے۔ تو حضرت خضر نے آ کر ایمان کیوں نہ لائے؟ یہ سب جھوٹ ہے، عقیدے کی بربادی اور خرابی ہے۔ ایسا کوئی علم نہیں، فہم ہوتا ہے، فراست ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔
اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن ہیں، فرماتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ ایک بندہ تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق دھاڑے مار کر رونے لگ گئے اور فرماتے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، ہم اپنے ماں باپ تو آپ پر قربان کر دیں۔ ساتھی حیران ہیں کہ اس میں کون سی رونے والی بات، فوراً سمجھ گئے کہ اس سے مراد یہ خود ہے۔ یہ فراست ہوتی ہے، اس کو علم لدنی نہیں کہتے، یہ فراست ہوتی ہے، یہ فہم ہوتا ہے، یہ بصیرت ہوتی ہے۔ علم وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، باقی فراست اور فہم یہ سب کا اپنا اپنا ہے۔ یہ کشف اور کشف کے ذریعے، خواب اور خواب کے ذریعے یہ شریعت ثابت نہیں ہوتی، اس سے جنت میں نہیں جایا جا سکتا۔ جنت میں جانے کا یہی طریقہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اور بات سچی، سند صحیح ثابت ہو جائے، اس پر عمل کرنے سے جنت ملے گی۔ اور ایرے گہرے ادھر ادھر کی باتیں اور جو سینے بسینے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو چاہے سینے سے کچھ جو چاہے نکال کے اس کو بگاڑتا رہے، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔